قلم اشجار ہو سارے سمندر، روشنائی ہو مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم أجرا إليه نحمده ونصلي على الخاتمين الكريمين والمهدي موعود الأمين ونحمده سيدين الأمين۔ نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے جو بڑا مہربان ہے۔ معزز سامعین، سب سے پہلے تمام مشاہدین کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام فقراء کرام کا وقار بجا لاتا ہوں، اور سامعین میں پس پردہ خواتین اور روبرو نوجوانان دین کی عزت بجا لاتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ذکر رسول کے لیے نچھاور فرمایا اور مختلف مقامات سے آنے والے مرشدین کو سنا۔ آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلسے کے موقع پر آپ کے سامنے بس 15 منٹ کی تقریر کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ وقت 15 سے 16 منٹ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ لوگ کافی دیر سے جتنا مقررین کو سنتے آ رہے ہیں، تو جتنا بات ذہن پہ ڈالا جانا چاہیے اس سے زیادہ پڑ جانے اور زیادہ ڈالا جائے گا تو غالباً سمایا نہیں جا سکے گا، اتنا کچھ بتا دیا جائے گا۔ بہرحال آسان الفاظ میں ہمارے نوجوان ساتھیوں کو اور ہمارے پس پردہ ان عورتوں کو جو اردو سے بہت دور تک جو ہے تعلق نہیں رکھتی، ان کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ جو مرد حضرات مختلف جلسوں کو سنتے ہیں شاید وہ بھاری الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو چھوٹے بچے ہیں اور جو نونہالان قوم ہیں وہ نہیں جانتے۔ اسی لیے آسان اور سادہ سیدھا جو انداز میں آپ کے سامنے عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ کہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بیویوں سے نکاح کیا۔ ان میں ایک بیوی ایسی تھی کہ جن کو پہلے کے شوہر سے ایک فرزند ہوئے اور ان کا طلاق ہو چکا تھا اس شوہر سے، جس کے بعد حضور سے ان کا نکاح ہوا۔ تو پہلے کے جو شوہر کے فرزند تھے، یعنی آپ کی بیوی کے جو بیٹے تھے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے گئے، کھاتے کھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکابی میں کچھ ادھر اور کچھ ادھر، یعنی پوری رکابی میں جما کے تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے لے رہے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، آپ ایک طرف سے لیجیے جو آپ کے قریبی جو ہے رکابی کا حصہ، آپ کی رکابی میں آپ سے جو قریب والا حصہ ہے اس میں سے لیتے جاؤ، اور آپ اسے تھوڑا تھوڑا کھانا پورا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے چھوٹے بچے کو بھی صحیح تعلیم پہنچائی۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں بچوں کی تربیت، جبکہ ایک عمر ایسی ہوتی ہے کہ جس عمر میں جو کچھ بھی تعلیم ملے انسان اسی پر پورا ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ سب سے پہلا مدرسہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کا گود تھا۔ چاہے انبیاء ہوں، وہ انبیاء نے اپنی ماں کی گود میں ہی سب سے پہلی تعلیم حاصل کی، چاہے اولیاء ہوں انہوں نے بھی
کاندھے پر امام حسین کو سوار کر کے جا رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا خوب سواری کر رہے ہو اے حسین کہ آپ جو ہے دنیا کے دو جہاں کے سرکار کی جلد سواری کر رہے ہیں. تو آپ نے سوچا کہ اگر دوبارہ دے جائیں تو شاید جو ہے ٹنس نکلے گا. فرمایا تو سواری تو خوب ہی ہے, سوار کتنا خوب ہے وہ بھی تو اس سے زیادہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹے سے چھوٹے عمر کے بچوں سے یہ رقابت تھی, یہ جو ہے ساتھی تھی کہ ایک دفعہ چند صحابہ میں بحث ہوئی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بحث یہ ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو ایسا کرتے ہیں اور دوسرے صحابہ کو مان رہے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا کرتے ہیں. تو امام حسین جو ہے وہاں سے گزر رہے تھے تو ان سے پوچھا کہ آپ کے نانا وضو کیسا کرتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ایسا کرتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ایسا کرتے ہیں. اب حضرت امام حسین چونکہ بچے بہت غور سے دیکھتے ہیں, کسی بھی چیز کو بچوں کا ذہن بالکل فکروں سے خالی رہتا ہے, کوئی سوچ نہیں رہتی ہے اور کوئی دنیا کا جو ہے کوئی ان کے ساتھ کچھ جھنجھٹ نہیں رہتی ہے, جو وہ غور سے دیکھتے ہیں. تو امام حسین اتنا غور سے دیکھتے تھے, انہوں نے دیکھا کہ یہ صحابی جو کہہ رہے ہیں ایسا بھی نہیں کرتے تھے وضو, اور یہ جو صحابی فرما رہے ہیں ایسا بھی نہیں کرتے. تو انہوں نے فرمایا اب اگر میں ان کو بھی غلط کہہ دوں ان کو بھی غلط کہہ دوں تو دونوں بھی جو ہے شرمندہ ہو جائیں. انہوں نے امام حسین نے فرمایا دیکھو نانا حضرت جیسا وضو کرتے ہیں میں ویسا وضو کر کے بتاؤں گا, آپ لوگ دیکھ لیجیے. تو ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وضو فرماتے تھے ویسا انہوں نے وضو کیا. تو دونوں صحابہ جان گئے کہ ہم دونوں بھی غلط ہیں. اصل وضو تو یہ ہے جو آپ کر رہے ہیں اور جو حضور کیا کرتے ہیں. تو چھوٹے بچوں میں سیکھنے کی صلاحیت بڑوں سے زیادہ ہے, کیونکہ جب کسی درخت کی ٹہنی بہت نازک ہوتی ہے یا کولی ہوتی ہے, جس سمت موڑا جائے وہ مڑ جاتا ہے. تو آج ہمارے معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو تعلیم دیں پہلے جو ہے ایمانی تعلیم دیں. آج ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا بچہ ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے یا فلاں بن جائے, فلاں یا باہر پہنچ جائے. کوئی یہ نہیں خیال کرتا کہ 4 روزہ دنیا میں بسر کرنے کے جو ہے حالات پیدا کر کے بچہ یہ نہیں چاہتا کہ آخرت کی تیاری جو کہ دنیا سے جو ہے اتنا زیادہ سفر رکھنے والی آخرت ہے اور اس کے لیے تیار کرنا نہیں چاہتے. دیکھیے ماؤں کو پہلے کی اور آج کی ماؤں کو اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گیا ہوا دور آنے والے دور سے بہتر رہے گا. آپ لوگوں کے بچپن کی بات آپ کو یاد ہوگی, 10 محرم آتا تھا تو واسطے اللہ کے بولا چلا کہا سنا جو ہے کروانے کے لیے نکلتے تو ایسا دکھتا کہ پورے گھروں سے باہر نکلے ہوئے اور معافی کروا رہے ہیں, اور حضور کی پیروی میں ہر کسی کے جو ہے گھر پہ جا رہے ہیں معافی کروا رہے ہیں. آپ لوگوں کے بچپن میں وہ بات, اب ہمارے بچپن میں بہت کم ہو گیا. اب آنے والے بچوں کے بچپن میں وہ تمام چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں. جیسے کہ ہمارے بچپن میں بچے کھانے سے پہلے دعا پڑھائی جاتی تھی اور سونے سے پہلے دعا کروائی جاتی تھی. دیکھو بیٹا پڑھو, کیا پڑھو؟ سونا سدھی بازو اٹھنا دل سے پاک اللہ میرے رب محمد میرے امام مکے میں سجدہ مدینے میں قرآن پہلی منزل آسان دو بولے سلام بہشت میں دو جھاڑ تھے کا نام سبحان کا نام سبھی جس کے پتے پتے پر لکھی گئے ایسے نعمت قرآنوں کے بیان جو اس کلمے کو پڑھ کر سورت کو ضبطیاں آشکار یا پڑھایا جاتا تھا. ایت الکرسی کی قرآن توکل تیرا دور رحمان میرے در سات آسمان ایت الکرسی ہزاری پیغمبر نکلے سواری قل هو اللہ احد فل بسم اللہ کی. تو بچوں کے کانوں میں سونے سے جاگنے تک اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہنچائی جاتی تھی. تو وہ بچے ایسے ہوتے تھے کہ آج وہ بچے بڑے ہیں, آپ لوگوں کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا, لیکن ہمارے جو نونحال بچے ہیں ان کو آسانی سے بھٹکایا جا سکتا. تو ان بچوں کی بھی تعلیم ان تک ویسے ہی پہنچائیے جیسے کہ ہمارے بڑوں نے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر آنے والا دور گئے ہوئے دور سے بدتر ہوگا اور
تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں اور امتحانات کے دنوں میں مسجدیں ادارے خالی ہو جاتے ہیں، کیونکہ مائیں کہتے ہیں کہ ابھی بچے پڑھ کے تھکے ہوئے ہیں لہٰذا ادارے میں اور نہیں پڑھ سکتے. تو ہم بچوں کے لیے بھلا چاہ رہے ہیں یا بچوں کا برا کر رہے ہیں؟ جب تک کہ بچوں کو تعلیم نہیں پہنچے گی اللہ کے رسول کی عظمت کو جان نہیں سکیں گے اور اللہ کے جو ہے خاص تمام پیغمبروں کے صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہنے والوں کے صفات نہیں جان سکیں گے. جیسے ضیاء اللہ خان صاحب نے مردم شماری کی تو بچے کا نام اس میں جو ہے درج کیا، ہر مقام پر پہنچے. جیسے کہ جو ہے آپ مشیر آباد سے بابا نگر سے جو ہے مشیر آباد آ رہے ہیں، جیسے کہ جو ہے دعوت دے رہے ہیں، تو سب سے پہلے ان بچوں کو اکٹھا کرو جو بچے کل کے بڑے ہونے والے ہیں. یاد رکھیے یہ بچے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک ہماری ہونے والی نسل میں اگر یہ ایمان سے ہٹ جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والی نسل ہٹ جائے گی. تو اللہ کے رسول نے بچوں سے بھی شفقت کی اور ان کو تعلیم پہنچائی. جیسے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یہ ہے کہ آپ کی ماں جو ہے حضور کے ایک بیوی تھے، ان کے پاس جو ہے دائی یعنی دایا کے طور پر کام کرتی تھی، اور حسن بصری جو ہے اپنی ماں کی انگلی پکڑ کے کبھی حضور کے بیوی کے گھر آ جاتے تھے. اب حسن بصری اس وقت 6 برس کے تھے. یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ماں کے ساتھ آتے تھے اور دیکھتے تھے کہ گھر میں جو ہے کافی اللہ دیا مولا کے آ رہا ہے، کھجورے ہیں، کافی کچھ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پیالے میں دودھ پی کر بچا کر ہو گئے اور کسی کتاب کی خاطر آپ لوگ ایک کمرے میں چلے گئے. اب حسن بصری دیکھے کہ دودھ تو بچوں کا پسندیدہ رہتا ہے، آدو بابو کوئی نظر نہیں آیا، وہ آیا اور پی اور وہاں سے فرار ہوئے. کسی نے پوچھا کہ دیکھو یہ حضور کا دودھ رکھے تھے اب آئیں گے. اتنی دیر میں حضور آ گئے اور پوچھنے لگے کہ یہاں جو دودھ رکھا گیا تھا وہ کس نے پی لیا. اب ماں کو پتا تھا کہ فرزند جو ہے دودھ کو کتنا شوق سے پیتے ہیں. قدموں کو پکڑ کے فرمایا کہ سرکار میرا بچہ نادان ہے، بچپنا ہے اس میں، لہٰذا آپ معاف کر دیجیے، انہیں پی لیا. تو فرمایا تو خوف کیوں کھاتی ہے، تو ڈرتی کیوں ہے؟ حسن نے جتنا دودھ اس پیالے میں سے پیا میرے سینے کا اتنا علم اس کے سینے میں چلا گیا. تو ایسے بڑے جو ہے بزرگ ہوئے حسن بصری رحمۃ اللہ کے ہے کہ تذکرۃ الاولیاء میں ان کا ذکر ہے کہ وہ مسکوتے کی تاثیر تھی کہ انہوں نے اللہ کو پایا. یہ بچوں سے جو ہے ہر بات پر غور سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا محاسبہ کرتے. ایک دفعہ کچھ کھجوروں کی ٹھنڈی آئی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے ایک کھجور امام حسین کے منہ میں ڈال دیا. حضور نے انگلی ڈال
کہ کیا آپ عملیات کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں عملیات کرتا ہوں، عمل نہیں کرتا۔ تو کسی نے پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس زیادہ تر کون لوگ آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا عورتیں زیادہ آتی ہیں۔ تو پوچھا کہ آپ کے پاس کن عمروں کی عورتیں آتی ہیں؟ تو کہا کہ کم عمر، نوجوان اور بوڑھی عورتیں۔ تو کم عمر کیا کہتی ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہماری باتیں نہیں مانتے، اور جوان کہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے ساس کے بہکاوے میں آ کے مجھے چاہنا چھوڑ دیا ہے، اور بوڑھی کہتی ہے کہ میرا بیٹا شادی کے بعد بدل گیا ہے اور مجھے نہیں چاہتا۔ تو ہم انہیں تیل کر کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ تم ان کے سر پہ لگا دو، اور وہ سر پہ لگاتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کیا پڑھ کے دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ پڑھ کے دیتے ہیں وہ بچی جو اپنے ماں باپ سے بدزبانی کرتی ہے، اگر وہ اپنے ماں باپ کے سر کو سہلائے اور تیل لگائے تو خود ماں باپ جو ہے اس کی چاہت کے آگے سر جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی تو جو کہتی ہے ہم مان لیتے ہیں، وہ سمجھتی ہے تیل کا کام۔ پھر اس کے بعد دیکھیے جوان عورت جو شوہر کے گھر میں داخل ہونے کے بعد لڑنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ باہر سے تھکا ماندہ اگر بیوی کو کچھ کہہ دیتا ہے وہ سمجھتی تھی کہ گویا ساس سکھا کے بھیجی ہوگی اور باتیں کرتی تھی۔ جب وہی عورت اپنے شوہر کے آنے کے ساتھ ہی اس کے سر پہ جو ہے گویا سہلاتے ہوئے خدمت کرتی ہے تو خود بخود شوہر بیوی کو چاہنے لگ جاتا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ تیل کا کام۔ اور وہ بوڑھی عورت جو اپنے بچے کو بہو کے حسد میں برا بھلا کہتی ہے، پڑھا کے جواب دیتا ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ بہو کی بہکاوے میں ہے۔ لیکن جب وہی بوڑھی عورت اپنے بچے کو جو ہے سر پہ جو ہے تیل لگا کے اس کی اچھی مالش کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، تو بچہ خود بخود فرشتہ ہو کے کہتا ہے میری ماں آج بھی مجھے ایسی چاہتی ہے، لہٰذا وہ فرما بردار ہو جاتا ہے، بوڑھی سمجھتی ہے تیل کا کام۔ تو عورتیں جو ہے وہ آسانی سے گمراہ ہو جاتی ہیں اور اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دے سکتی۔ اسی لیے پہلے عورتیں تعلیم حاصل کریں اور اپنے بچوں تک تعلیم پہنچائیں، کیونکہ مرد حضرات تو باہر کمانے والے ہوتے ہیں، باہر جانے والے ہوتے ہیں، اور اولاد کی زیادہ تر پرورش ماؤں کے ہاتھ ہوتی ہے، اور ماؤں کے گود میں انبیاء نے تعلیم حاصل کی۔ دادا کی نسل میں جو ہے سبوں کا مینار بنایا تھا اور مسلمان عورتوں سے جو ہے شادی کی تھی، تو انہی عورتوں نے اپنی آنے والی پوری دادا کی نسل کو مسلمان کر دیا تھا۔ عورتیں چاہیں تو اپنی اولاد کو عاشق رسول بنا سکتی ہیں، عورتیں چاہیں تو اپنی اولاد کو دشمن دین بنا سکتی ہیں۔ تو گویا دنیا کی تعلیم کے پیچھے اولاد کو ڈھکل کے جو ہے 10-15 سال کا بچہ ہے اور 20 کلو 25 کلو کا بستہ لگا کے جو ہے بھیج رہے ہیں، گویا بچے کا وزن ہے 30 کلو اور بستے کا وزن ہے 35 کلو، اور دنیا کی تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں، دینی تعلیم کو نہیں دے رہے ہیں اولاد کو۔ تو آنے والے دور میں بچے آسانی سے گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ سے فریاد ہے کہ ہمارے آنے والوں کی نسلوں کو ایمان پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخری یہ فقیر جو ہے شکر مند ہے ان تمام حاضرین کا جنہوں نے میلاد کی جو ہے مجلس کو منعقد کیا، اور اس فقیر کے آنے میں تاخیر ہوئی اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہے، کیونکہ انجمن مہدویہ میں بھی مدعو تھا اور انجمن دائرۃ الاسلام میں بھی مدعو تھا۔ وہ 2 جلسے ہونے کے بعد آج یہاں پہنچا